کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پیارے دوستو، آج دل بہت زیادہ رنجیدہ ہے جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ یورپ کا ایک ملک ہے سویڈن، اور وہاں پر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے اور بہت زیادہ مسلمانوں کی ایک تعداد وہاں پر موجود تھی اور عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ تو جب سے یہ سنا ہے بہت زیادہ رنجیدہ ہوں، بلکہ ہر مسلمان جو پوری دنیا میں آباد ہیں وہ سب کے سب اس مالون حرکت پر بہت زیادہ تکلیف میں ہیں۔ لیکن آج میں فیس بک پر ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر ہونے والی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ تو مجھے یہ الفاظ کچھ کم لگے اور میں نے کہا کہ فیس بک پر اس طرح بے حرمتی کی مذمت کرنے سے کیا ہمارا اندر کا مسلمان مطمئن ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں مذمت کرنی چاہیے، زبانی مذمت کرنی چاہیے، لیکن اس سے بھی ایک زیادہ جو ہم پہ فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت میں سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو سویڈن کی اشیاء مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور امپورٹڈ چیزیں جو اویلیبل ہیں ہمیں وہ قطعاً نہیں خریدنی چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں اتنا ضرور کرنا چاہیے۔ اور دوسری بڑی بات، حکومتی سطح پر ہمیں اس بات کو اجاگر کرنا چاہیے۔ جو ہمارے نمائندگان ہیں، ہمارے حلقوں کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، ہمیں انہیں بار بار یہ بات جا کر کہنی چاہیے کہ بھائی اس معاملے میں اسمبلی میں آواز اٹھاؤ تاکہ سویڈن کے ساتھ پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ ہمیں ایسا مردود ملک نہیں چاہیے کہ جہاں پہ ہمارے دین پہ ضرب لگے، ہمارے مسلمانوں کی دل آزاری ہو اور ہمارے مقدس ترین کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی جیسی ناپاک جسارت کی گئی ہو۔ بحیثیت مسلمان ہم پر یہ فرض ہے۔ تو پیارے بھائیوں، خالی پوسٹ لگانے سے فیس بک پر کہ جی میں بڑے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، کیا آپ کا دل مطمئن ہے؟ کیا آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ اتنا کام کرنے کے بعد آپ کا مسلمانی ہونے کا فرض پورا ہو گیا؟ میرا تو ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ اگر میرے اختیار میں ہو تو میں اس کا کبھی بھی اس پہ، اگر میں سویڈن میں ہوتا اور اگر میں سویڈن کا شہری ہوتا یا میں سویڈن میں ویسے بھی ہوتا تو میں اس مردود کو زندہ نہ چھوڑتا۔ چلو ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہم وہاں اس کا بے حرمتی کا بدلہ نہیں لے سکتے، لیکن کم از کم ہمیں ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں۔ ہمیں ہر صورت میں ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ ہمیں سفارتی سطح پر بھی ہمارے حکمرانوں کو اس پہ احتجاج کرنا ہے، نہ صرف احتجاج کرنا ہے بلکہ عملی احتجاج کرنا ہے اور سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کرنا ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسی بھیک کہ ہم ساری زندگی یہی سوچتے رہیں کہ جناب سویڈن سے تعلقات خراب ہو گئے تو یورپی یونین سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور ہمیں خیرات نہیں ملے گی، بڑے بڑے ادارے ہمیں قرضہ نہیں دیں گے۔ غلط ہے یہ۔ ہمارے حکمران بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، ان کے اندر بھی غیرت ایمانی ہونی چاہیے، ان کو بھی ہر فورم پر اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے۔ ہمیں دنیا کو اسلام و فوبیا سے نکالنا پڑے گا، ہمیں بتانا پڑے گا کہ دین اسلام محبت کا دین ہے، نفرت کا دین نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جس میں محبت نہیں ہے، جس میں اخلاق نہیں ہے، جس میں اخلاص نہیں ہے۔ تمام کی تمام آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ لوگ اس طرح کی حرکتیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ اسلام کی روح کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر انہیں بتایا جائے اور
اس دنیا کو اس اسلاموفوبیا سے نکالا جائے. اور یہ کس پہ فرض ہے؟ یہ ہم پہ فرض ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں بتانا پڑے گا دنیا کو کہ اسلام کیسا دین ہے. قرآن مجید میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ دنیا کے خلاف ہو، جو کہ دوسرے مذاہب کے خلاف ہو. ہمارا مذہب تو رواداری کا ہے، محبت کا ہے. ہمیں اہل کتاب سے بھی رواداری اور محبت سکھائی گئی ہے، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، یا کوئی اور مذاہب کے ہیں. ہمیں احترام بتایا گیا ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کا احترام کریں. جب بحیثیت مسلمان ہم دوسرے مذاہب کا احترام کرتے ہیں تو کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمیں بھی اور ہمارے دین اسلام کو بھی دنیا میں عزت دی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو عزت دی جائے. اور اگر نہیں دی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی مسلمان کا ہر ایک بچہ، بڑا، خاتون اس دین پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے. دنیا کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. وہ جو جس آگ سے کھیل رہے ہیں نا، تو یہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے. خدا کے لیے بحیثیت مسلمان آپ کا فرض بنتا ہے کہ دنیا کو اسلام کے بارے میں بتائیں کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب محبت کا دین ہے، پیار کا دین ہے، رواداری کا دین ہے، مساوات کا دین ہے، انصاف کا دین ہے. تو ہمارے عقائد کا احترام کریں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک کر دیے اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو. آپ کی محبتوں کا، دعاؤں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.